السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے، افغانستان کے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک غلام تھا جس کا نام سبکتگین تھا۔ وہ بہت بہادر، عقل مند اور رحم دل تھا۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے بادشاہ اسے بہت عزیز رکھتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے کہ سبکتگین گھوڑے پر سوار ہے کر جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ وہ بڑا اچھا شکاری تھا، مگر اس روز ایسا اتفاق ہوا کہ شام تک جنگل میں مارا پھرنے کے بعد بھی کوئی شکار اس کے ہاتھ نہ آیا۔ جب وہ واپس ہونے لگا تو ہرنی کا ایک بچہ اس کے سامنے سے گزرا۔ اس نے جھٹ گھوڑے سے اتر کر اسے پکڑ لیا، پھر اس کو گھوڑے کے کاٹھی کے ساتھ باندھ کر اپنے آگے رکھ لیا اور واپس شہر کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ہرنی کا بچہ بھی بری طرح تڑپ رہا تھا۔ سبکتگین کو یہ دیکھ کر ہرنی اور اس کے بچے پر بڑا ترس آیا۔ وہ فوراً گھوڑے سے اترا اور ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا۔ بچہ آزاد ہوتے ہی اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ ہرنی نے بچے کو دودھ پلایا اور پھر اسے ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ وہ بار بار مڑ کر سبکتگین کی طرف دیکھتی تھی جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اس رات سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں، اے سبکتگین، تم نے ایک بے زبان جانور پر رحم کھایا۔ تمہارے اس کام سے اللہ بے پناہ خوش ہوا ہے اور صلے میں اس نے تمہیں بادشاہت بخش دی ہے۔ اس خواب کے کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی سبکتگین سے کر دی۔ بادشاہ کے یہاں سوائے بیٹی کے اور کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کے مرنے کے بعد سبکتگین افغانستان کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرح ہرنی پر رحم کرنے کی وجہ سے ایک معمولی غلام کو ایک ملک کی بادشاہت مل گئی۔ اسی سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی نے ہندوستان فتح کیا تھا اور اسلام کا پرچم یہاں لہرایا تھا۔ ناظرین، ہمیشہ جانوروں پر رحم کرنا چاہیے، انہیں بے جا تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے الفامت کو کتنی اچھی تعلیم دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے ساتھ رحم و مروت کا معاملہ کرو۔ ناظرین، اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے گیلانی فورم کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔